الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگ و دوستوں، اللہ تعالیٰ جب کسی کو نوازنا چاہتے ہیں تو اسے صفات پیدا کرتے ہیں. اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ صفات پیدا کرتے ہیں. ان صفات کے ذریعے سے وہ بندہ اللہ کا بھی محبوب بنتا ہے اور اللہ کے بندوں کا بھی محبوب بنتا ہے. یہ دنیا کی زندگی اپنے آپ کو صفات بنانے کی جگہ ہے. اصل کامیابی کیا ہے؟ انسان اس دنیا سے اپنے آپ کو صفات کے ساتھ بنا کر لے کر جائے. ہماری کامیابی یہی ہے کہ جب ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں، اللہ تعالی ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائے اور ہم اللہ سے خوش ہوں. بقیہ تو سب بچوں کا کھیل ہے. قیامت کے دن یہ اعلان ہو جائے کہ یہ شخص کامیاب ہے. اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں مل جانا، قبر کی زندگی بن جائے، پل صراط میں عافیت سے گزر جائے، یہ اصل کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی کو کامیابی فرمایا ہے. یہ جن لوگوں کی زندگیاں ہم پڑھ رہے ہیں، جن کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب فرمایا کہ سب سے بہترین کامیاب، اس کے پیچھے کیا صفات تھے، کیا خوبیاں تھی، کیا راز تھا، وہ کیا زندگی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں ان کو کامیاب فرمایا. کیونکہ ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے. تو اسی نیت کے ساتھ ہمیں ان زندگیوں کو سننا ہے، ان زندگیوں کو ہمیں کہنا ہے، پڑھنا ہے، تاکہ ہمیں یہ کامیابی ہم لیں. حضرات صحابہ کرام میں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہے. قرآن پاک کی ایک آیت ہے سورہ مجادلہ کی. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی شان میں آیت نازل فرمائی اور ایسی تعریف اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ہم سوچیں سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. یہ آیت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شان میں نازل ہوئی. ایک عمل، ایک ادا اللہ تعالیٰ کو ان کی ایسی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سامنے رکھ کر پوری جماعت کو اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں کتب فی قلوبہم الایمان، ایمان ان کے دلوں کے اندر اتر چکا تھا. اللہ گواہی دے رہے. کتب فی قلوبہم الایمان،
وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی تائید کی گئی اللہ کی توفیق سے، اللہ کے نور سے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایسے باغات میں داخل فرمائیں گے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی۔ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے خوش ہو گیا اور وہ اللہ سے خوش ہو گئے۔ دیکھیں کیسے، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ آگے فرمایا الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سنو اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہے۔ کیسی مبارک شخصیت ہیں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی تعریف فرما رہے ہیں۔ حالانکہ دیکھنے میں کیسے تھے؟ سیرت میں لکھا ہے کہ کان رجلا نحیفا معروق الوجہ خفیف اللحیہ طوالا، کمزور بدن لیکن چہرہ بہت خوبصورت، ہلکی سی داڑھی تھی اور قد ان کا بہت لمبا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ، لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ، ہر امت میں ایک ایسا شخص گزرا ہے جو امانت دار ہے، جس پر اعتماد کیا جاتا ہے، جس پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ، اس امت کے امانت دار حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرات صحابہ اکرام، ان کے اندر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں جو ہے نا نظر آتی تھی۔ ویسے ہر صحابی امانت دار ہے، ہر صحابی حیا والا ہے، ہر صحابی تقوی والا ہے، لیکن بعض مرتبہ کوئی صفت، کوئی خصوصیت کسی میں خاص ہوتی ہے، کوئی اسپیشلٹی ہوتی ہے۔ جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا حیا ان پر غالب تھی۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں کتنی بڑی بات فرمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ ایسے ہیں کہ اس پوری امت کے بہترین سب سے بڑے امانت دار ہیں۔ سابقین اولین میں ان کا شمار ہوتا تھا، ابتدائی اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔ ایک مرتبہ عیسائیوں کا ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس ایک آدمی کو ہمیں دیجئے تاکہ وہ ہمیں دین سکھائے، ہمارے معاملات میں فیصلہ کرے، لیکن وہ امانت دار ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسا امانت دار میں تمہیں دوں گا کہ جو پکا امانت دار ہے۔ یہ سن کر دوسرے صحابہ اس شرف کو، اس اعزاز کو حاصل کرنے کی اندر سے امید پیدا ہوئی، شاید کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام لیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز پڑھ کر سلام پھیرا اور آپ نے نظر گھمائی اور آپ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب فرمایا اور ان کی طرف دیکھ کر فرمایا قم یا ابا عبیدہ، ابو عبیدہ کھڑے ہو جاؤ، ابو عبیدہ کھڑے ہو جاؤ۔ تو ان کی زندگی کے اندر جو ایک بہت بڑی خوبی تھی، جو بہت بڑی صفت تھی، وہ امانت تھی۔ امانت بہت بڑی چیز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس آدمی میں امانت نہیں اس میں جو ہے ایمانداری نہیں ہے۔ امانت اور اللہ کا ڈر دونوں آپس میں جڑوا ہیں۔ جتنا آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اتنا امانت دار ہوتا ہے۔ امانت کا مطلب صرف پیسوں میں نہیں، اپنی بات میں امین ہو، اپنی مجلسوں میں امین ہو، اپنے معاملات میں امانت دار ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المجالس بالامانہ، مجلس کی باتیں امانت ہوتی ہیں، اس مجلس کی باتیں وہاں نہیں کہہ سکتے۔ آپس کی باتیں امانت دار ہوتی ہیں، مال میں امانت، بات میں امانت، ہر چیز میں امانت۔ دین الدین کلہ امانہ، دین پورا کا پورا امانت ہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مکمل وضو کرنا یہ بھی امانت ہے، ہر حق والے کو اس کا حق دینا یہ امانت ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ باہر سے تشریف لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے بات چیت کر رہے تھے، تو وہ جیسے ہی داخل ہوئے انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ خاموش رہ گئے، کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر صحابہ سے بات چیت کرنے لگے، بات چیت کرتے 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 جب بات ختم ہو گئی، پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے پوچھا این السائل، بھئی پوچھنے والا کہاں گیا؟ جس نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، سوال کیا تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ تو وہ صاحب اٹھ کر آئے تو آپ نے ان کو بٹھا کر فرمایا جانتے ہو قیامت کب آئے گی؟ فرمایا اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، امانت کو جب برباد کر دیا جائے، امانت میں خیانت شروع ہو جائے، سمجھو اب انتظار کرو قیامت کا۔ قیامت کی علامتوں میں ایک بڑی علامت یہ ہے کہ امانتیں اٹھا لی جائیں گی زندگیوں سے، نہ بات کی امانت باقی رہے گی، نہ مال کی امانت باقی رہے گی، نہ آنکھوں کی امانت باقی رہے گی، نہ مجلسوں کی امانت باقی رہے گی، خیانت کا دور شروع ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بہت بڑی خوبی تھی، ان کی اسپیشلٹی تھی امانت، ٹرسٹ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی معتمد تھے، آپ ان پر بہت اعتماد، حضرات صحابہ ان پر اعتماد کرتے تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے تاریخ کبیر میں کہ حضرات صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرات صحابہ کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، تقریباً 700 کا مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کی طرف دیکھا، بڑے خوش ہوئے کہ ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع، صحابہ اور ان کے بچے سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ منبر پر بیٹھ کر آپ نے سب کی طرف متوجہ ہوئے اور متوجہ ہو کر فرمایا کہ بھئی تمناؤ، اپنی اپنی تمناؤں کا، اپنے اپنے ارادوں کا اظہار کرو، تمہارے دلوں کی خواہش کیا ہے، تمہارے دل کی تمنائیں کیا ہیں، ذرا یہ تو بتاؤ۔ تو ہر آدمی اپنی اپنی خواہش بتانے لگا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، صحابہ اکرام کے جذبات دیکھیں، ان کی تمنائیں، ان کی خواہشات اور ان کے عزائم دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی کھڑے ہو کر کہنے لگے اتمنا ان اکون ھذا البیت ملئا، میری یہ تمنا ہے کہ یہ جو کمرہ ہے، یہ جو کمرہ ہے یہ سارا کا سارا درہموں سے بھر جائے اور وہ سارے درہم مجھے مل جائیں، فَأُنْفِقُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میں ان سب کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ سبحان اللہ، بڑی اچھی تمنا۔ پھر کسی نے کہا امیر المومنین میری تمنا یہ ہے کہ یہ کمرہ بھر کر مجھے سونا مل جائے اور یہ سارا سونے کا میں مالک بن جاؤں اور اس کو میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ پھر کسی نے کہا کہ یہ سارا کمرہ مجھے یعنی جواہرات اور موتی بن کر مل جائے اور میں ان سب کو اللہ کے راستے میں۔ ہر ایک اس طرح اپنی اپنی تمناؤں کو بتاتے رہے۔ کسی نے کہا امیر المومنین آپ بھی تو اپنی تمنا بتائیں، آپ کی کیا تمنا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تمنا سنیں، کیسی عجیب تمنا تھی۔ فرمایا جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں میری تمنا یہ ہے کہ سارے کے سارے لوگ جتنے یہاں بیٹھے ہیں وہ سب کے سب 3 لوگوں کی طرح ہو جائیں، 3 لوگوں کی طرح ہو جائیں اور ان تینوں کو میں اللہ کے دین کے لیے استعمال کروں، یہ میری تمنا ہے۔ اللہ کیا مطلب؟ کون؟ حضرت ابو عبیدہ۔ سب سے پہلے حضرت ابو عبیدہ کا نام لیا، پھر حضرت معاذ بن جبل، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہنے لگے کہ یہ جتنے یہاں ہیں سب کے سب ان تینوں کی طرح ہو جائیں۔ یعنی صلاحیت کی، خوبیوں کی قدر تھی، صلاحیتوں کی قدر تھی کہ حضرت ابو عبیدہ کیسے آدمی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت ہے، تو اس وقت انہوں نے کہا لو کان ابو عبیدہ حیا، اگر ابو عبیدہ اس وقت زندہ ہوتے،
اس سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی تھی، لیکن فرمایا کہ اگر اس وقت ابو عبیدہ زندہ ہوتے لستخلفتہ، میں ابو عبیدہ کو خلیفہ بنا دیتا۔ فَإِن سَأَلَنِي رَبِّي عَنْهُ، ذمہ داری کی بات ہے کہ میرے بعد خلیفہ کون بنے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے عمر بتاؤ تم نے ابو عبیدہ کو خلیفہ کیوں بنایا، تو میں کہتا اللہ تعالیٰ سے استخلفت امین اللہ و امین رسولہ، میں نے خلیفہ بنایا ہے اس شخص کو جو اللہ کا امین ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امین ہے۔ اللہ نے جس پر اعتماد کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر اعتماد فرمایا، بھروسہ فرمایا، میں نے ان کو خلیفہ بنایا ہے۔ تو دوستو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اونچے شخصیت کے، عشرہ مبشرہ میں ان کا مقام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ کسی نے پوچھا ان سے ایو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین کون تھے؟ ایک سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے قریب، سب سے محبوب کون تھے؟ فرمایا ابو بکر۔ پھر دوسرے نمبر پر فرمایا عمر، پھر تیسرے نمبر پر پوچھا فرمایا ابو عبیدہ، پھر چوتھے نمبر پر پوچھا تو خاموش رہ گئی۔ یہ تینوں کا بڑا ہمیشہ ساتھ رہتا تھا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اکرام فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، حضرت ابو بکر بیٹھے ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت ابو عبیدہ ہیں، کہیں سے دودھ کا پیالہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حضرت ابو عبیدہ کو دے دیا کہ ابو عبیدہ پی لو۔ تو کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے پیئے، آپ پہلے پیئے۔ فرمایا نہیں تم پیو۔ کہنے لگے آپ پیئے۔ تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو عبیدہ پہلے پیو تم، اس لیے کہ الخیر مع اکابرکم، برکتیں بڑوں کے ساتھ ہیں، برکتیں بڑوں کے ساتھ ہیں۔ بڑوں کو، جس معاشرے کے اندر بڑوں کو بڑائی دی جاتی ہے، ان کی عزت دی جاتی ہے، وہ معاشرے میں خیر ہوتا ہے، اس میں خیر و برکتیں آتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتایا جو بڑا ہے اس کو درجہ دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کبھی کبھی ان کو امیر بنایا جاتا تھا غزوات میں، اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ان کی سب سے زیادہ جو زندگی کا حصہ تھا وہ اللہ کے دین کی نسبت پر غزوات میں اور پھر امیر لشکر بن کر یہ سفر کرتے تھے۔ بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ ہے جس کو مشہور سریۃ العنبر کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت روانہ فرمائی سمندری علاقے میں، اور جماعت کے امیر بنائے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جماعت نکل رہی تھی، اس سے پہلے آپ نے بلایا اور بلا کر ایک کھجور سے بھری ہوئی ایک بوری، فرمایا ابو عبیدہ یہ لے لو، تم اپنے ساتھیوں کے لیے سفر کے لیے توشہ ہے۔ یہ اتنا ہی بس۔ اسلام کا ابتدائی دور مجاہدے کا دور تھا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بس وہ کھجور کی بوری ہم نے لی، اور کچھ ساتھیوں کے پاس چھوٹے چھوٹے کھجور کے کچھ پوٹلیاں تھی، اپنی اپنی بیگوں میں کچھ تھے۔ اس وقت کا کھانا وہی تھا، اس وقت کی غذا وہی تھی۔ 300 آدمیوں کے کا لشکر، 300 آدمیوں کا قافلہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جماعت میں ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے امیر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ ہمیں ایک کھجور کھانے کے لیے دیتے تھے، روزانہ ایک کھجور۔ ہم اس ایک کھجور کو کھاتے اور دن بھر اس کی جو گٹلی، اس کی بیج جو ہوتی ہے اس کو منہ میں رکھتے اور پانی پیتے رہتے تھے۔ یہ واقعہ آپ اپنے شاگردوں کو بیان کر رہے ہیں، تو شاگردوں نے پوچھا کہ ایک کھجور سے پورا دن کیسے گزرتا تھا؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اس کی اہمیت کا اندازہ تو اس وقت ہمیں پتا چلا جب وہ کھجوریں بھی ختم ہو گئی۔
تو پھر ہم کیا کرتے؟ وہی کھجور کی گٹلی منہ میں رکھ کر بس پانی پیتے اور اسی کو جو ہے منہ میں رکھ لیتے، اور ایسے ہی ہمارا وقت گزرتا تھا. ہم سفر کر رہے ہیں اور اللہ کے دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا، اس آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی. روایت میں آتا ہے کہ فَأَلْقَى الْبَحْرَ لَنَا دَابَّةً الْعَنْبَرَ، سمندر نے ہمارے لیے ایک بڑی سی مچھلی جس کا نام عنبر ہے اس کو اٹھا کے پھینک دیا. سمندر نے اٹھا کے ڈال دیا. 300 صحابہ کرام کی جماعت، اللہ، اور وہ مچھلی اتنی بڑی تھی کہ اس کے آنکھ کا جو حلقہ تھا اس کے اندر تقریباً 13 اور ایک روایت میں 19 صحابہ جو ہے نا اس میں بیٹھ سکتے تھے. یعنی اتنی بڑی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے تو بس اس کو کھاتے رہے یہاں تک کہ ہمارا سفر پورا کا پورا ہوا. ہم نے اس کو اپنے توشوں میں باندھ لیا، یہاں تک کہ جب مدینہ منورہ واپس آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم نے وہ واقعہ سنایا کہ اس طرح ہم پر حالات آئے اور اس طرح اللہ کی مدد آئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو رزق اخرج اللہ لکم ان کان شیء فاطعمونا، یہ رزق تھا اللہ کی طرف سے، اللہ نے تمہیں عطا فرمایا. اگر تمہارے پاس اس مچھلی کا کچھ گوشت ہے تو وہ مجھے دے دو، میں بھی اس میں سے کچھ چکھنا چاہتا ہوں. تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ایک مقام ہے، ان کا ایک مرتبہ ہے. ایک واقعہ میں عرض کروں جو یعنی حضرت ابو عبیدہ دیکھنے میں بڑے خوبصورت تھے. سامنے کے 2 دانت نکل چکے تھے، اس کے باوجود یعنی روایت میں آتا ہے فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ هَتَمًا. عام طور پر سامنے کے دانت نہ ہونے کی وجہ سے چہرہ جو ہے بد شکل نظر آتا ہے، لیکن حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ دانت نہ ہونے کے باوجود بڑے خوبصورت نظر آتے تھے. اس کی وجہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہیں میرے ابا نے مجھے واقعہ سنایا، اور واقعہ کیا تھا؟ غزوہ احد. بڑا دلچسپ واقعہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کی محبت کیسے تھی دیکھیں. کہتے ہیں کہ غزوہ احد میں جب جنگ لڑی جا رہی تھی اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی آپ زخمی ہوئے، اور زخمی ہونے کی وجہ سے جو خود آپ نے پہنا تھا یعنی لوہے کی جو ٹوپی جو ہیلمٹ ہوتی ہے آپ نے وہ جنگ میں حفاظت کے لیے جو آپ نے پہنا تھا، آپ کے گرنے کی وجہ سے اس کے اس کی جو 2 کڑیاں تھی لوہے کی وہ آپ کے رخسار مبارک کے اندر گھس گئی. کہتے ہیں میرا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے ہیں، میں آپ کی طرف دوڑا اور دیکھا تو آپ کے رخسار مبارک کے اندر جو ہے وہ یعنی احد کی وہ خوف کی کڑیاں گھسی ہوئی ہیں. کہنے لگے کہ بھئی کہ میں اس کو نکالوں. ابھی میں سوچا کہ اس کو کیسے نکالوں. اچانک مجھے محسوس ہوا کہ پیچھے سے کوئی آدمی دوڑتا ہوا آ رہا ہے. مجھے ایک عجیب سا خوف ہوا کہ کوئی دشمن تو نہیں جو حملہ کرے. اچانک میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا تو میں نے دیکھا ابو عبیدہ ہے. تو فوراً ابو عبیدہ کہنے لگے اسألک باللہ یا ابا بکر، ابو بکر اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اور میں تم سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ ان تترکنی، یہ کام مجھے دے دو، یہ کام مجھے دے دو. فانزعها من وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے سے میں نکالنا چاہتا ہوں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے بھی آپ کر لو. چنانچہ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں نے دیکھا ابو عبیدہ نے بہت کوشش کی اس کو نکالنے کی. جب نہیں ہو پا رہا تھا تو انہوں نے اپنے سامنے کے دانتوں سے اس لوہے کی کڑیوں کو نکالنے کی کوشش کی تو ایک نکلی، وہ تو ایک نکلی لیکن اس کے ساتھ ان کا ایک دانت بھی ٹوٹ گیا. سوچیں دانت ٹوٹنا کتنا سخت درد ہوتا ہے. اور پھر ایک کڑی باقی تھی اس میں، تو دوبارہ اپنے دانت سے پکڑ کر اس کو نکالنے لگے. روایتوں میں آتا ہے دوسرا بھی نکل گیا لیکن اس کے ساتھ دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خون کے ساتھ ان کا خون مل گیا. اسی لیے سامنے کے دانت نہ ہونے کے باوجود، حالانکہ
شکل خوبصورت نہیں لگتی، لیکن حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خوبصورت، بڑے ماشاءاللہ بہترین لگتے تھے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ان کی محبت تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں شروع میں ہی پیشن گوئی دیتے کہ فرمایا کہ ابو عبیدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہاتھ ملک شام فتح کرائے گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امارت میں وہ شام کا علاقہ فتح ہوا۔ بڑی تفصیل ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شام کا گورنر بنا دیا کہ آپ اس علاقے کے گورنر ہیں۔ شام، ملک شام اس زمانے میں بہترین ملک، یعنی مال و دولت کے اعتبار سے اور سرسبز و شادابی کے اعتبار سے ایک بہت ہی یعنی بہترین علاقہ سمجھا جاتا تھا، اور اس علاقے کے گورنر بنے ہیں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن امانت دیکھیں، تقوی دیکھیں، دنیا سے بے رغبتی دیکھیں۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ فرمایا ملک شام کا دورہ کریں، تو چنانچہ سفر کر کے پہنچے، اور جب پہنچے تو کہا کہ میں اپنے بھائی ابو عبیدہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، دونوں نے سلام کیا، مصافحہ کیا، اور دونوں نے معانقہ کیا، بات چیت ہوئی۔ پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ ابو عبیدہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہارے گھر میں رہوں، تمہارا گھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ خواہش انہوں نے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ تھا کہ ابو عبیدہ اتنے بڑے صوبے کے گورنر ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کا گھر بھی تو بڑا عالی شان ہوگا، دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے گھر کو کیسے بنایا، کیا کیا انہوں نے اپنے گھر میں جمع کیا، کیسے ان کی زندگی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المومنین، آپ میرے گھر کو دیکھ کے کیا کریں گے؟ اگر آپ میرے گھر کو دیکھیں گے تو حدیث سیرت میں لکھا ہے سوائے آپ کی آنکھوں کے آنسو نکلنے کے کچھ نہیں ہوگا، آپ روئیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، مجھے آپ کے گھر جانا ہے۔ تو حضرت عمر کا جب اصرار بڑھا تو دیکھا بھی کہ کوئی چارہ نہیں ہے، تو چنانچہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین کو لے کر چلے۔ چلتے چلتے شہر ختم ہوا، پوچھا بھی کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے شہر کے باہر ہے۔ یہاں تک کہ جب شہر کی آبادی ختم ہو گئی تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک چھوٹے سے جھوپڑے میں اندر لے گئے جو بالکل کھجور کے پتوں سے بنا ہوا تھا۔ فرمایا امیر المومنین میں یہی رہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اندر داخل ہوئے، چاروں طرف دیکھا وہاں کیا کیا چیزیں ہیں۔ ایک مصلی ہے جس پہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ فرمایا ابو عبیدہ تم اس میں رہتے ہو، یہاں رہتے ہو؟ یہاں نہ کوئی سامان ہے، نہ کھانے کا کوئی برتن ہے، نہ کھانے پینے کی کوئی چیز ہے، کیسے تم یہاں رہتے ہو؟ انہوں نے کہا امیر المومنین بس الحمدللہ میری ضرورت کے سارے سامان اس کمرے کے اندر ہیں۔ یہ میرا مصلی ہے، نماز اس پر پڑھتا ہوں اور رات میں اسی پہ سو جاتا ہوں۔ اور اوپر چھت پہ ہاتھ ڈال کر نکالا، 2-3 برتن تھے، ایک میں پانی بھرا ہوا اور ایک میں کچھ روٹی کے سوکھے ٹکڑے تھے۔ کہا دیکھو میں اس میں سے کچھ پانی، اس سوکھے ہوئے روٹی کے ٹکڑے ہیں، ایک خاتون آتی ہے وہ آ کے روٹی بنا کے چلی جاتی ہے 2-3 دن میں ایک مرتبہ، میں اس میں پانی بھگو دیتا ہوں اور میں کھا لیتا ہوں۔ بس سوچیں، یعنی کہنا آسان، سننا آسان کہ کیسی زندگی تھی، کیسا یعنی مطلب اتنے بڑے گورنر ہو کر اپنی زندگی کو، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا آدمی، انہوں نے یہ دیکھا تو ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المومنین میں تو پہلے ہی سے آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ میرا گھر دیکھنے کے بعد آپ سوائے رونے کے کچھ اور کام نہیں کریں گے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا عجیب جواب دیا۔ فرمایا ابو عبیدہ اس دنیا کی زیب و زینت نے ہم سب کو بدل دیا، مگر اللہ کی قسم تم ویسے ہی ویسے ہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ اس دنیا نے تم پر کوئی اثر نہیں ڈالا، اس دنیا نے تم پہ کوئی اثر نہیں ڈالا۔ ہاں اللہ اکبر، ایسے لوگ تھے کہ دنیا سے بے رغبتی، دنیا کی چیزوں سے بے رغبتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خوبیاں، ان کے صفات
ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ خاص طور پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خوبی ہے وہ امانت ہے۔ امانت ہماری زندگیوں میں آئے، ہماری بات میں، ہمارے مالیات میں، ہماری مجلسوں میں یہ چیز آئے، یہ چیز دین کا حصہ ہے۔ ہاں، اور اس سے اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ جب آدمی کی زبان سچی ہوتی ہے، آدمی کی بات پر اعتماد آتا ہے۔ اور یہ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کا کام یعنی نبوت کے عطا فرمانے سے پہلے پوری کمیونٹی میں، پورے معاشرے میں امین کہلایا۔ یہ امین کے ذریعے سے بھئی جو بات کہی جا رہی ہے اس پر ٹرسٹ کیا جاتا ہے، اس پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ اسی لیے جب آپ نے کہا اللہ ایک ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، تو فوراً جن کے دلوں میں سعادت تھی انہوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ کہنے لگے یہ آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ یہ خوبیاں، یہ صفات ان کی زندگیوں میں تھی، جس کی وجہ سے قرآن ان کے بارے میں اترا، یہ کامیاب ہیں، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، یہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کامیابی کا اعلان کر دیا۔ ان کی کامیابی کے پیچھے جو راز ہے وہ راز ہمیں سمجھنا ہے، اس کی حقیقت کو ہمیں جاننا ہے کہ وہ راز کیا ہے۔ وہ راز یہ زندگی ہے۔ اس زندگی سے جتنا قریب آنے کی ہم کوشش کریں گے، جتنا ہم آنے کی محنت کریں گے، فکر کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے بھی کامیابی کے راستے کھولیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم